بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی چوری کا واقعہ۔ تاریخ مدینہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھا لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ منورہ میں حضور اقدس کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک کرتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی کو بذریعہ خواب متنبہ کر دیا کہ اس سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اطہر پر حزن و غم کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے اور جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ فوراً فوج اپنے ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کے قریب کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ سب مرد شہر سے باہر نکل گئے مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور وہ لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ سب انہیں پکڑ کر لایا۔ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بے عینی ہی وہ صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھیں۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ تاچھ کے بعد انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ نوٹ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق تھے، بوجہ عناد اقرار نہیں کرتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔